لیکن سمجھنی ایک ہی بات ہوتی ہے. ہاں بھائی چل کر دکھانا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، اصل بات یہی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ جس کے اندر طلب ہوگی وہی مطلوب تک دوڑ لگائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہاں سارے کے سارے یہ کہیں گے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، گنہگار بہت ہیں، جو مرضی کہہ لیں پھر بھی چلنا ہی پڑے گا. لائن سے باہر آپ نہیں نکل سکتے، اسی دائرے میں آپ نے گھومتے رہنا ہے بس، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. اس لیے میں کئی دفعہ سوچتا رہتا ہوں کہ مرنے تک ہمیں ہوش کیوں نہیں آتا، مرنے تک ہمیں ہوش کیوں نہیں آتا. مرنے کے بعد تو آ جائے گا. جیسے وہ کہتے ہیں نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام کہتے سوئی ہوئی ہے. پوچھا کب جاگے گی؟ کہا جب موت آئے گی. جب موت آئے گی تب جاگے گی، اس سے پہلے جاگنا کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جاگنا اسے کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو مان کر طاقتور، سارے اختیارات کا مالک، قدرتوں کا مالک، اس کے ساتھ رابطہ جوڑ کر اللہ کی طاقت لے کر کام کرے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ تو لنگ گئی. گل سمجھ آئی کہ تو لنگ گئی. کون جاگے گا؟ جو اللہ کو مان کر، بڑا مان کر، طاقتور مان کر، اختیارات والا مان کر. چلو میں اس پر بھی دوسری بات بھی ایڈ کر لیتے ہیں. جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو کر، یقین رکھ کر جو کچھ بھی لے کہ ٹھیک ہے بس میں نے کام کرنا ہے، پرواہ نہیں کرنی. اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیتے ہیں. جو لوگوں کی باتیں سننا بند کر دے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اللہ کی باتیں سننا شروع کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے. چلنا کس نے ہے؟ چلنا آپ لوگوں نے. میں کئی دفعہ بڑی سخت باتیں کر جاتا ہوں یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے. مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن بڑی سخت باتیں کرتا ہوں آپ کو چلانے کے لیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں طاقت آپ کے اندر نہیں ہے، دی جائے گی. طاقت آپ کے اندر نہیں ہے، دی جائے گی. جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے نا بیٹا، اسے طاقت بھی دے دی جاتی ہے. اللہ کریم جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے اسے طاقت دے دیتا ہے، تبھی تو کام لے گا نا. زکوٰۃ کس پر لگتی ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا. علم کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا. روزے کون رکھتا ہے؟ جس کے پاس جان ہے، اپنی جان کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے. اس لیے جب بڑی بڑی باتیں بھی کی جا رہی ہوں نا، آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا یہ میرے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں نے یہ سمجھنا میرے لیے. اللہ کریم طاقت دے گا، میں کر لوں گا. اور کہتے ہیں نا اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور اچھی صحبت میں بیٹھنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ فیض مل جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے، طاقت مل جاتی ہے. بندہ جیسے جنون ہو جاتا ہے نا، مجنون بن جاتا ہے، پاگل بن جاتا ہے، دیوانہ بن جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی ہوا گیا. کہتے یار یہ بدلنے والا نہیں تھا، بدل کیسے گیا؟ بھاگنے والے بھاگ جاتے ہیں، بھاگنے والے بھاگ جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے بھاگنا نہیں ہوتا کہتے سارا کچھ کیا ہے، جو مرضی کیا ہے، جانا نہیں ہو سی، جو مرضی کے اندر ہے، جانا نہیں اسی. آپریشن کرنا پڑتا ہے نا لوگوں کا، ذرا تھوڑا سا دماغ کا نا آپریشن کرنا پڑتا ہے کہ یار تم ہی سے چلنی عدم کی منزل کہ جس میں کھٹکا قدم قدم ہے. تسلیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کام ہے، اور سوندے ہی رہندے ہو. میں یہ سمجھتا ہوں، شاید آپ بھی دیکھیں، جو بندہ فرائض ادا کرتا ہے اسے نفلوں کی طاقت بھی مل جاتی ہے. جو فرائض ادا کرتا ہے اسے تہجد کی بھی طاقت مل جاتی ہے. جو فرض روزے رکھتا ہے اسے نفلی روزوں کی طاقت بھی مل جاتی ہے. اس لیے عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ نے. حج کے متعلق بیان کر رہا تھا، حج ہر اس بالغ
بچے پر نہیں. یہ بچہ چلا جائے فائدہ کوئی نہیں. یہ بچہ اس وقت جائے جب بالغ ہو جائے. حج ہر اس بالغ عقل مند پر، بیوقوف پر نہیں، مسلمان ہو کافر پر نہیں، فرض ہے. جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ آنے جانے کے خراجات اور اپنے گھر والوں کو واپسی تک روٹی پانی کا بندوبست کر کے دے سکے تو حج کرے گا. اگر کوئی فرضیت حج کا انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا، اور اگر حج نہیں کرتا تو فاسق و گنہگار ہے. کتنے پیسے لگتے ہیں حج کرنے پر آج کل؟ 10,75,000. اور پرائیویٹ جتنے بندہ پاس جائے یا جنیاں بندہ کوئی پاجی نہیں سہولتاں سہولتاں کوئی نہیں. یقین منو حج کرن دی کوئی سہولتاں نہیں. حج بھی بھجن دیا سہولتاں جی، حج بھی بھجن دیا سہولتاں جی. حج کرن سہولت کوئی نہیں ہے. مجھے آپ اپنے ایمان سے بتائیں حج کے دن کہاں پر گزارنے ہوتے ہیں؟ منی، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، منی وہ کیا کہتے ہیں، پھر دوبارہ منی میں. 5 دن تو حج دن ہے. تو حج میں بھاگنا کہاں ہے؟ سہولت کہاں پر ہے؟ حج میں کوئی سہولت نہیں ہے. حج میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے. حج میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے. اس لیے حج میں سہولت نہیں ہے. مانگنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کہا جو گیا ہے پراگندہ بال، مٹی سے اٹا ہوا، پسینے میں بسا ہوا. حاجی بڑا پسند ہے اللہ کو. اچھا پھر بھی انج کر کے خوشبو لا لو کے ٹر جاتے ہیں نا. وہ حاجی جڑا نا اللہ نے بڑا پسند ہے. اور یہ تو ساری میں بہانے لکھے تھے. آخری عمر میں حج کروں گا، نماز روزے کا پابند تو ہوں نہیں، حج کیا کرنا. حج کے بعد کاروبار کرتے وقت پھر گناہ ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے ڈبل چھری. پہلے والدین کو حج کراتا ہوں، انہوں نے فرض کوئی نہیں تو انہوں نے کرا دینا. پہلے اپنی شادی کروا لوں. کچھ کہتے بچیوں کی شادی کر لوں. اچھا یار جاواں گے تو بچے کدے والے کراں گا. اچھا کاروبار کا کیا بنے گا؟ حج کی بجائے عمرے کرتے جانا بھی بیوقوفی ہے. حج لازم پہلے وڈے نو ہاتھ پا لو، پہلے وڈے کام نو ہاتھ پا لو کہ یار میں یہی کرنا ہے. جب آپ کا ارادہ ہو جائے گا نا کہ بڑے کام کو ہم نے ہاتھ ڈالنا ہے، اللہ کریم خود ہی مدد کر دے گا. حالانکہ میرے نزدیک حج کرنا لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہے بنسبت نماز کے. یعنی نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے لوگ، فرض ادا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن حج کرنا ہے یار. حج کی محبت زیادہ ہے. وہاں اللہ کے گھر کی اور رسول اللہ کے در کی، وہاں پر محبت ہماری زیادہ ہے. اور میں آگے کئی دفعہ بتاتا ہوتا ہوں نا، ہم مزار پر جاتے ہیں، صاحب مزار کی یعنی قبر کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، محبت ہوتی ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم مسجد کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے، حالانکہ اس کی اینٹ مزار کی اینٹ سے افضل ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے. ہمیں اتنا کچھ کر دیا گیا کہ وہاں پر دعا قبول ہے، یہاں پر نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دعا کون سی مانگتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مطلب یا اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے. ایک دروازہ نہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دے. آپ کسی مزار پر جاتے ہیں، کوئی اندر جانے کی دعا، باہر جانے کی دعا یہاں ہے. اس کی فضیلت ہے. جو ادھر کا نہیں وہ ادھر کا نہیں. مزار کا انکار تو نہیں کیا بھائی، مزار کا انکار نہیں کیا. کیا سمجھا رہا ہوں؟ افضلیت کس کی ہے؟ مسجد کی. کتنی؟ اس کا 1 کروڑ روپیہ ملتا ہے نا، اس کا 1 روپیہ ملتا ہے. یہاں پر 5 وقت آنا واجب. نماز فرض ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب، اس لیے بات کر رہا ہوں. وہاں آنا واجب. مزار پر ساری زندگی نہ جائیں تو گناہ کوئی نہیں. کتنی اہمیت. لیکن آپ اپنے ایمان سے بتائیں، دل میں انسان کی محبت کس کی ہوتی ہے؟ دیگے کہاں پر دیتا ہے؟ کبھی آپ نے مسجد میں متقی لوگوں کو دیگے نہیں دیتے دیکھا؟ ہم نے کیا یہاں پر. ہم نے یہاں پر
میلاد کے لیے کیا کہتے ہیں دیگے دی ہیں کہ یار نہیں دیگے مسجد میں دیتے ہیں متقی لوگ کھائیں, پارسل بنا کے ہم نے یہاں پر بانٹے ہیں, کیوں متقی لوگ کھائیں یار. اہمیت کا اندازہ ہو گیا نا کہ مزار پر نہیں مسجد. اور میں یہ کہتا ہوں کہ زکوٰۃ بھی جو لگے وہ مسجد کے نمازیوں پر لگے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زکوٰۃ دے ہی نہ. فائدہ کس کا ہے بھائی؟ نمازی کا. فائدہ کس کا ہے کہ اللہ چاہے گا کہ اس بندے پر لگایا جائے تو دین پر چل رہا ہے, دوسرے پر کیوں لگایا جائے؟ اس لیے فائدہ دیکھنا ہے کہ اسلام کو فائدہ آپ کی زکوٰۃ کا کہاں پر ہوگا. آپ نے وہیں پر لگانا ہے جہاں اسلام کو فائدہ ہو. اس لیے حج کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے حج کرو, اللہ کے لیے عمرہ کرو. اس لیے حج بھی اللہ کے لیے, عمرہ بھی اللہ کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. میں نے 2 دفعہ حج کیا اور میں نے کوئی حج کہا, میں کہا بکواس نہ کر, حج نہیں کہنا. یہ نہیں کہ میں حاجی لفظ سے نفرت ہے, نہیں. میں کہتا ہوں یار میں نے نمازی تو کوئی کہتا نہیں پہنچو کہ نماز پڑھنا, میں تو جذبی پڑھ لینا, میں نے وہ نہیں کہتا حاجی کیوں کہنا ہے. تو گل سمجھ آئے گی نہیں. حاجی کہلوانا پسند نہیں ہے. ایک عمل چھوٹا سا کر دیا, ایک چھوٹا سا عمل کر دیا, ساری زندگی 365 دنوں میں سے اگر 5 دن ادھر لگا دیے تو حاجی کیا ہو گیا یار؟ ضرورت نہیں ہے. گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے کہلوانے کی. اچھے آندے لے لینے حاجی فلاں ابن فلاں, کی ہو گیا جی؟ نہیں جی حاجی ہوں حج کر لیتا ہے. میرے نزدیک سب سے کامیاب دن وہ ہوگا جب قبر میں رکھے جائیں گے اور حضور کو پہچان لیں گے. میرے نزدیک سب سے اہم وقت وہی ہے. یہاں نماز پڑھنے کے وقت پتہ نہیں چلتا, میں بیان کر کے چلا گیا ہوں پتہ نہیں لگتا, یہاں سے نکل جاؤں گا پتہ نہیں لگے گا, نمازیں پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آتی بخشے گئے کہ نہیں بخشے گئے, حج کرنے کے بعد بھی نہیں پتہ. بس کرنا ہے عمل جو فرض کر دیا میرے رب نے. کہو یا اللہ میں فرض پورا کرنا چاہتا ہوں, ارادہ رکھے, کبھی نہ چھوڑے کہ میں نہیں کرنا چاہتا. یا اللہ پہلی دفعہ جدو ہی ٹائم ملے میں ضرور جاؤں گا حج کرنے. اللہ تعالیٰ کے آگے بھیک مانگنے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں. دینی کس لیے بھیک؟ مانگے جو آپ کی بساط میں نہیں ہے, طاقت میں بھی نہیں ہے, مانگے اس سے. کیا فرق پڑتا ہے؟ مانگنے پر ہی دل کی کھڑکی کھلتی ہے نا, مانگنے پر ہی ملتا ہے. یار میں مانگنا کی پیا. جب بندہ مانگتا ہے تو کہتا ہے یار میں مانگ بڑی شہ رہا ہوں, تھوڑا بڑھے دو, یہ تھوڑا بوسٹ تو کرے اپنے آپ کو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے, ہر شے مانگے اس سے, ہر شے مانگے. دیکھیں میں بھی مانگتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ ہم حاق کے بنے ہیں. کس سے بنے ہیں؟ یا اللہ ہم حاق سے بنے ہیں اور حاق اس مٹی کا ذرہ ذرہ ذکر کرے, مہربانی فرما. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یار ہم حاق سے بنے ہیں نا, مٹی سے. تو میں یہ چاہتا ہوں یہ مٹی کا ذرہ ذرہ ذکر کرے. کیوں؟ جب میں قبر میں رکھا جاؤں نا مٹی میں مٹی ہونے کے لیے, تو میری مٹی روشن ہو, میری مٹی روشن ہو. میں مانگتا ہوں نا بڑی چیز, اور بڑی چیز دینی کس نے؟ اللہ نے. اور جو اللہ کریم آپ کو بڑا نقطہ دیتا ہے اس کا مطلب ہے طاقت ہے کچھ نہ کچھ. ایویں نہیں اندروں نکل دی گلا. اور جب اللہ دینا چاہتا ہے کوئی روکنے والا کوئی نہیں. وہ نہ دینا چاہے ہم نے کہنا ہی نہیں ہے, ہم نے کہنا ہی نہیں ہے. نہ دینا چاہے وہ کا کام ہی دینا ہے, اس کا کام ہی دینا ہے. وہ روکتا ہی نہیں ہے, دیتا ہے. اس لیے اس کا کام ہی دینا ہے. نیگیٹو رکھ کے مانگ نہیں سکتا بندہ. آپ جب مانگنے لگے اور آپ کہیں ملے گا نہیں, تو کس رب سے مانگ رہے ہیں جو دے نہیں سکتا؟ ہمارا رب وہ ہے جو سب کچھ دے سکتا, اس لیے سب کچھ مانگیں گے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہر شے بڑی سے بڑی مانگیں گے. اور جس بندے کے اندر جذبہ ختم ہو گیا ہو نا, وہ بندہ ہی کس کام کا ہے یار؟ جذبہ ہی نہیں ہے. جذبہ ہونا چاہیے. اس لیے حضور کی حدیث پاک میں آتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. بنیاد
بنیاد ٹھاتی جائے تو کی ہوئے گا؟ ٹھا تھلے. پہلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں ہمارے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے اور حج کرنا. جس کے پاس اسباب ہوں مگر حج نہ کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے. ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، کہتے جی 2 ملین ہے میرے پاس، کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس سے میرے گھر کا خرچہ پورا ہو رہا ہے، کیا نکال کر حج کرنے جاؤں؟ میں کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں. اپنے گھر کا کاروبار چلاؤ. تو کل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا بیٹے؟ اس کا 2 ملین 20 لاکھ روپے ہے. 20 لاکھ انڈلج ہے کس میں؟ کاروبار میں. اور کاروبار سے اسے فرض کرو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ آتا ہے جس سے وہ اپنا نکاح خرچہ چلاتا ہے. اگر وہ نکال لے گا تو کرے گا کیا؟ حج کے لیے لازم ہے زائد پیسے ہوں. یہ تو اس نے اندر داخل کر دیے نا پیسے، وہ نکال کر نہیں جانا. تو گلا سمجھ آئے گی نہیں؟ میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جو بیٹے درمیان میں آپ نے ڈالا ہوا کاروبار میں، اور کاروبار سے آپ کے گھر کا سرکٹ چل رہا ہے، اس کو نکال کر نہیں جانا. جو اس سے اتنا فائدہ ہو جائے کہ آپ کے پاس علیحدہ پیسے ہو جائیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ہم ادھر کوئی پارا چنا یہ ایک جو یہ ہیں کیا اور 12 دری نہیں ہوئے، یہ جو حکومت نے کھولی نا LDA والوں نے یہ اسکیم ہے چہار دوبارہ بولیں یار چہار باغ. یہ چہار باغ انہوں نے نا LDA والے اور روڈا والے نے انہوں نے کٹھے ایک نا یہ کھولا ہے. اور اچھی اسکیم ہے ان کی، یعنی اچھی اسکیم ہے زمین کی، پلاٹ لینے کی اچھی اسکیم ہے. اگر 3 مرلے کا پلاٹ لیا جائے نا تو 3 لاکھ جمع کروانا پڑتا ہے، 3 ماہ کے بعد 2 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے 4 سالوں کے لیے. یہ ویسے بتا رہا ہوں، ویسے بتا رہا ہوں، کیونکہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی اچھی چیز بھی بتانی چاہیے. تو یہ اچھی اسکیم ہے کہ اگر بندہ لینا چاہے تو ضرور لے لے، کیونکہ اس میں کیا اپروول موجود ہے حکومت کی. یہ مجھے کسی دوستوں نے بتایا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چیز پتہ لگے نا، کہ وہ اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی ایک دوست کو کہا یار تم بھی لے لو، پیمنٹ ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، تمہاری فکر نہ کرو، لے لو. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب میں کسی کے لیے اچھا سوچتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے. تو گل سمجھ آ گئی نا؟ تو آپ لوگوں کو بھی میں فائدہ ہی سوچ رہا ہوں نا کہ اگر کوئی کر سکتا ہو تو کر لو. تو اسی کہو جی ساڑھے کو 3 لاکھ دین نہیں گا تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. جس کے لیے آسان ہوتا ہے اس کے لیے رب آسان کرتا ہے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہم ایسے کام ہوتے ہیں خود نہیں کرتے تو کیا دوسروں کو تبلیغ کر سکتے ہیں؟ فرض کریں میں تہجد نہیں پڑھتا تو میں کہوں گا یار تہجد بہت پڑھنی چاہیے یار، بہت افضل ہے. ٹھیک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو تو نہیں کر سکتا تھا مطلب ہے نہیں کہ دوسرا نہیں کر سکتا. تبلیغ کرو، جس کے لیے جو آسان ہوگا وہ کر لے گا، جس کے لیے نہیں ہوگا نہیں کرے گا. اس لیے تبلیغ کرنا لازم، تبلیغ کرے، جس کے لیے آسان ہوگا ہو جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کمیٹی ڈال لیتا ہے تو جو پیسے بچے اس کی بھی کمیٹی ڈال کے حج کر سکتا ہے. اگر پلاٹ کے لیے کر سکتا ہے تو حج کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ سستی ہے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ جب کرنا ہو تو پھر کرنے کے لیے پھر بس دماغ لڑانا پڑتا ہے کہ یا اللہ میں نے بھی تو جنت کے 8 دروازے کھلوانے ہیں نا تجھ سے، تو یہاں پر کچھ کروں گا تو کھلیں گے نا. تو اس لیے جب 8 دروازے کھلوانے کا وقت آئے گا تو ہم نے یہاں پر کوئی کام کیے ہوں گے، نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاد ہر شے جو وقت کے مطابق کو کرنا ہے. ایک بندہ مجھے کہنا کہ تو فلسطین جا کے لڑنے چلے جاؤ نا. میں کہ مجھے گولی نہیں چلانی آتی، بندوق نہیں پھڑنی آتی، مجھے کہتے چلے جا. میں فوج نو کہو لڑے جا کے، مجھے کیوں کہتے پہ ہو؟ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی وہ دہشت گردی کا انڈیا میں پتہ نہیں سری نگر میں کوئی واقعہ پیش آیا، ایسا ہی ہے واقعہ پیش آیا، ہوئی ہے نا، دونوں کی کنفلکٹ شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی. اب لڑائی کرنی کس نے ہے؟ فوج نے. ہم نے تو نہیں جا کے لڑنا، ہمیں جا کے کہا تم لڑو. یار ہم نے نہیں لڑنا، فوج لڑا کرتی ہے جن کو ساری
مینجمنٹ کا پتہ ہوتا ہے, جن کو سارے طریقے پتہ ہوتے ہیں, جن کا پروفیشن یہ, ہم لوگ اٹھ کے جہاد نہیں کرنے جا سکتے, ہم کہیں اور کہیں استعمال نہ ہو جائے. اس لیے ہر بچہ اس طرح منہ اٹھا کے جہاد کرنے کے لیے نہیں جائے گا, سوچ سمجھ کر جائے گا کہ کیا میں کر سکتا ہوں کچھ. فلسطین کو تمہاری ضرورت ہے, ساڑھی حال کسی نے ضرورت نہیں, پاکستان میں ضرورت ہے. خیر دو آپ اس کا مطلب بیٹے میں یہ نہیں کہ میں جہاد کا انکار کر رہا ہوں, ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. طاقتور ہوں گے تو کریں گے. آپ طاقتور ہی نہیں ہیں, اپنے آپ کو طاقتور بنائیں گے تو لوگ آپ کی بات مانیں گے. اگر آپ طاقتور نہیں ہیں لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. سب سے بہترین کام خود کو مضبوط کرنا ہے. فرض کریں ایک طرف چائنا کھڑا ہے, ایک طرف امریکہ کھڑا ہے, دونوں کی لگی ہوئی ہے نا, آپس میں لگی ہوئی ہے. طاقتور کون ہے؟ دونوں ہی ہیں. کس لحاظ سے؟ معاشی لحاظ سے لڑائیاں لگی ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ ہم کچھ نہیں ہیں, گئے گزرے لوگ ہیں, ہمارا کوئی ریٹ نہیں ہے بھائی, ہم زیرو لیول پر ہیں, ہم منگتے لوگ ہیں بیٹے, بھکاری لوگ ہیں. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, ہم اس میں بھی بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں, ہم ادھر بھی جھولیاں پھیر کے گزارا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں مسجدوں میں؟ ہم وہاں پر بھی بھیک مانگ کر, اللہ کا گھر ہے سارے کے سارے, پھر مسجد بھیک پر چلتی ہے. کوئی ایک بندہ نہیں چلائے گا, کیوں؟ بھیک پر چلے گا. اور یہ مسجد مولوی دی وہ کی کہتے ہیں تنہا دے نہیں ہے, سارے بھیک مانگ کے دیکھیں نا, کیوں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ ملازم ہے, ہم نے ان کو ملازم ہی رکھا ہوا ہے. ملازم سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ؟ تو آپ کو تبلیغ کرے گا؟ ملازم آپ کو تبلیغ کر سکتا ہے جو آپ کا ملازم ہو؟ تبلیغ تو وہ کرے گا جو میرے نال ہوئے گا. جب ملازم نہیں ہوئے گا تبلیغ تو وہ کرے گا نا, ورنہ تو آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے, جب چاہے روک دے. اے کیوں بک بک کیتی ہوں, یہ کیوں کیا ہے, وہ کیوں کیا ہے, تو روک دے گا. لیکن اصل کیا ہوگا؟ مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کو اللہ والی بات کریں. اس لیے کہا گیا جس شخص نے اللہ کے لیے گناہ اور فحش بات کیے بغیر حج کیا تو ایسے ہی ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا. شکر ہے الحمدللہ. ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہوں ان سب کا کفارہ یہ عمرہ ہوتا ہے, اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں. حج اور عمرے کو بار 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 کرو, اس لیے کہ انہیں بار بار کرنا فقیری دور کر دیتا ہے, اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے جیسے مٹی لوہے کے محل کو. لو جی بار بار کرنا مطلب کیجئے فقیری دور, غریبی دور, امیر ہی ہو گئے. کسی کو پہلے جانتے پیسے تو ملتے نہیں پہ, آتے امیر ہو جائیں گے. جس کو سمجھ آ جائے واقعی امیر ہو جاتا ہے, جس کو سمجھ آ جائے واقعی امیر ہو جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے پہلے اللہ از دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی, انہوں نے کہا پہلے اللہ باقی کام بعد. کون سے ملک والے ہیں جو پہلے بچے کی شادی کرتے تو ان کو حج پہ بھیج دیتے ہیں؟ انڈونیشیا والے اچھے لوگ نہیں ہیں. شادی کی جاؤ حج کر کے آؤ. ساڈے تے شادی کرو قرضے لاؤ, وہ حج کر کے آؤ. یہاں قرضے نہیں مکتے, کھا پی کے اسی سارے آئی جاندے براتا بروتا دے اتنے, ٹھیک ہے. 3-4 لاکھ روپیہ کھانے تے لگ جاتا ہے, وریاں تے لگ جاتا ہے. خدا کی قسم اتنا ہم مجبور لوگ ہیں اور ظالم لوگ ہیں, ظالم لوگ. کتنے کا لہنگا آتا ہے لڑکی کا؟ 5-5 لاکھ, اور ایک دن پہننے کے بعد کہاں پڑا ہوا ہے؟ جگہ گھیری ہوئی ہے. اب نہیں پہننا, اب نہیں پہننا. ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم خود ظالم ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم یہ سستی شہرت کے لیے, سستی شہرت کے لیے, دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر گئے ہم مجبور لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں مرد میاں اور بیوی میں لہنگے کا کیا تعلق ہے؟ نکاح میں لہنگے کا کیا تعلق ہے؟ لیکن آپ کو کس طرف لگایا گیا ہے اور آپ کرنے پر مجبور ہیں. مجبور. اتنا ظلم ہے کہ آپ نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ تی علیحدہ گلا کرے گی, پتر علیحدہ گلا کرے گا, معاشرہ علیحدہ گلا کرے گا. انہیں جا کے دیکھنا ہوتا کپڑا کیڑا پایا کڑی نے. یہ ہے ہمارا کام. وہ اچھے نہیں ہے حج کرنے جاؤ لڑکی اور لڑکا, اور ہمارے یہاں پر گیا ہے بس پھنسے رہو.
مطلب کہ اپنی اولادوں سے پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ یار یہ کرنا جو ہم کر رہے ہیں کیا ظلم نہیں ہے؟ ہم خود کر رہے ہیں اور ظلم ہے، پھنسے ہوئے ہیں لیکن کرتے جا رہے ہیں. طاقتور روک سکتا ہے، طاقتور روک سکتا ہے کہ یار نہ ہو. میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہوں روکنے کے لیے، لیکن ٹوٹل نہیں روک سکتا. ٹوٹل روکنا بڑا مشکل کام ہے. اس کا مطلب ہوگا انفرادی جنگ جے، انفرادی جنگ ہے اکیلے کی، سارے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اس لیے جہاں پر آپ کا کوئی ساتھ نہ دے آپ کلے ضرور کھڑے ہو. اس لیے کھڑے ہو کہ پیسے کا ضیاع کرنا شیطانی کام، پیسہ غلط جگہ پر لگانا شیطانی کام. وہی 4.5 لاکھ روپے کسی غریب کو دیں، مر جاؤ گے نہیں دو گے؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ساڈیاں شادیاں نہیں نہ ہو سکتیاں پتر، ایسے یہ بغیر ہماری شادیاں نہیں ہوں. آپ کوشش نہ کرنا میری گلاں دی، بس اتنے لے کے سن جانا، اگے نہ جانا. تاری مہربانی ہے، اگے نہیں جانا جی. اتنے سن کے نا گھر چلے جانا. اگے جاؤ گے نک کٹی جائے گی. بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نک پرابلم نک کے، کہ لوگ کیا کہیں گے، نک دا پرابلم. اور میں آپ کو ویسے مشورہ دوں گا، ڈٹ کے نا جب کبھی ایسا کام ہو بیٹے، لڑکی اور لڑکے والوں کو بٹھا کے میٹنگ ضرور کریں. یار اسی ایسے کرنا چاہتے، اپنا بتائیں ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. نہیں کہا سمجھے بیٹے؟ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لڑکی اور لڑکا بٹھا کے یار اسی کوئی بھی رسم و رواج نہیں جے کرنا، اسی نہیں جے کرنا. اینا نہیں کہہ سکتے اسی یار ساڈے والوں کوئی مسئلہ نہیں جے گا کھان پین دا، چند بندے ہی ہون گے کوئی گل نہیں. اسی اینا بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی ہمیں کرنا چاہیے نا. ہمارے بچے ایسے بھی تو ہیں نا جنہوں نے جہیز لیا ہی نہیں ہے، ایسے بھی بچے ہیں جو انہوں نے جہیز نہیں لیا. ہمارے پاس آنے والوں میں ایسی بھی اولادیں ہیں جنہوں نے جہیز نہیں لیا، تو اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھایا نا. ہمارے دوست بلال صاحب ہے، ٹیکوں کا کام کرتے ہیں. سیاں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، برات پر بھی خود ہی کھانا پکایا، کھانا دیا، ولیمہ خود کیا، جہیز خود بنایا. کہا صحیح آپ بھی ایسا کرتے میں نے بھی ایسا کیا. بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس بچے نے کچھ بھی لڑکی والوں کو لگنے نہیں دیا، سارا کچھ خود کیا. تو اچھی بات نہیں ہے. زور تو لگایا اس نے. ہم لوگ زور بھی نہیں لگاتے، ڈرتے رہتے ہیں. اس لیے کبھی بھی ہو آپ لڑکی والے یا لڑکے والے، ان کو پلان دیں کہ ہم اگر ایسے شادی کر رہے تو کیا خیال ہے. آپ نے پلان دینا. اگر آپ کا پلان اچھا ہوگا کیوں نہیں عمل ہوگا سٹنگ کرنے کے لیے. جیسے دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. ابو بکر جنگ یمامہ میں کتنے حافظ شہید ہو گئے، قرآن کو اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے وہ کام کیوں کروں جو نبی نے نہیں کیا. کہتے میں نے بات کی، سینہ کھل گیا. انہوں نے کہا تم نے ٹھیک کیا، قرآن کو اکٹھا کرنا چاہیے. جب آپ بات کریں گے تو سینہ کھلے گا بھائی. ایک بھی جیت گیا تو کامیابی ہے. اس لیے جب بھی شادیاں کرنی ہو بیٹھ کر پلاننگ کریں اور کہیں یار ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. بات سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دن کا میرے بہنوئی نے شادی کی اپنے بیٹے کی. انہوں نے کہا جی جوائنٹ وینچر ہوگا، برات اور ولیمہ کٹھا کیا انہوں نے. اچھی بات ہے، کیا فرق پڑا؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، رشتہ داروں میں بھی کچھ نہیں کہا کہ یار کیا ہو گیا. کرنے پر آئے بندہ تو ڈٹ کے کر سکتا ہے. خاص طور پر لڑکے والے تو کر سکتے ہیں، لڑکی والے نہ بھی کرنا چاہیں، لڑکے والے تو رو سکتے ہیں ہم نے ایسا کرنا ہے. جب آپ کے پاس اچھے پلان ہوں گے نا، یقین مانے آپ کام کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کہیں جی میں شادی اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں، یہ میری طرف سے 25-30 لاکھ روپے اس کا پروفٹ ہے. لڑکے اور لڑکے کے مستقبل کے لیے دونوں کے نام کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ زیور زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کرتے ہیں. اچھا نہیں ہے؟ کچھ تو کریں نا، پہلے لڑائی تو کریں. اچھا جی، تو سرکار نے ارشاد میں حج اور عمرہ بار بار کرو، یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے جیسے بٹی لوہے سونے اور چاندی کے محل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. حضور نے ارشاد میں تم پر حج فرض ہے. ایک بندے نے کہا کہ ہر سال؟ آپ خاموش رہے. کہا ہر سال. اب اگر میں کہہ دیتا نا ہر سال تو ہر سال ہی فرض ہو دینا تھا. یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ خاموش رہے تاکہ بندے پھنس نہ جائیں. اگر ہر سال فرما دیتے تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا. اس لیے مال اور سواری کا انتظار حج کو فرض کر دیتا ہے.
حاجی پراگندہ سر اور خوشبو سے آری ہوتا ہے اور لبیک لبیک پکارتا ہے اور قربانی کرتا ہے. اچھا ہم نا پچھلے سال حج کر کے آئے تھے, یقین مانے آج تک نشہ نہیں اترا. سچی بات ہے, آج تک نشہ نہیں اترا. آپ مجھے کہیں گے نا, میں اینتن ٹپ تے دساں 8 ہے 9 ہے 10 ہے 11 ہے 12 ہے 13 سے اینج کیتا. میں ٹپ پر آپ کو بتا دوں, ایک ہوتا ہے بندہ بھول جاتا ہے, بھولے ہی نہیں. میں اپنے طور پر ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے حج کیا وہی حج مبرور کیا جس جو گناہوں کو معاف کروا دیتا. یہ اپنی اپنی بات ہے نا, یقین ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے, اس لیے وہ نشہ نہیں اترتا. ابھی بھی کوئی بات حج کی کرے نا, میں کہتا ٹھہر میں تمہیں سکھانا کس طرح کرنا ہے, میں اسے سکھانے پر لگ جاتا ہوں. یہی اس دوست بلال نے جانا تو جب بھی آتا ہے نا, میں کہا اچھا 10 ہوئے 8 نو کی کرنا ہی, 9 نو اتنے کی ہونا, 10 نو کی ہونا, اسے پوچھتا رہتا ہوں تاکہ کتنے غلطی نہ کرے اور جا کے دسن والے چوئے. سرکار نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے جلد انجام دے, اس لیے کہ کبھی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی ہے. جدو ارادہ کر لے جلدی. میرا اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, جو عمل کرنا ہے فٹافٹ کر لو, پتہ زندگی نہ مک جائے یا وسائل نہ مک جائیں. اس سے پہلے جیسے آپ کو یاد ہے کرونا آ گیا, جب کرونا آیا تو انہوں نے حج ہی بین کر دیا. ہمارے ہوتی زندگی میں حج بین ہو گیا, وہاں کے لوگوں نے کیا, بس یہاں سے حج ہی نہیں جا سکے. میں کہ کبھی ایسا بھی لمحہ آ سکتا ہے کچھ بھی ہو جائے, اس لیے جو کرنا ہے پہلے کر لیں کہ ہم نے کام کر کے دکھانا. یہی حال نماز کا ہے, یہی حال ہمارا نماز کا ہے. جیسے ٹائم ہو جاتا ہے نا, اللہ اکبر چلو اب نماز پڑھ لیں. اگر حج کا شوق ہے تو نماز کا بھی شوق ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز چھوٹ جائے, یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نماز قضا نہیں ہونے دیتا. یہ اللہ کریم کی مہربانی ہے کہ 5 وقت کی نماز قضا نہیں ہونے دیتا. اس کی مہربانی کہ نماز قضا نہیں ہونے دیتا. کام بڑے پڑھ سکتے ہیں لیکن صحیح آپ پہ اٹھا دیتا ہے. تسی کہو نا اٹھیا نہیں جاتا, سب جھوٹ ہے. جس کی لو لگی ہوتی ہے اس کو خود ہی اٹھا دیتا ہے, اس کو خود ہی طاقت دے دیتا ہے, اس کی نیند ہی کھل جائے گی کیونکہ اس کی لو لگی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ. ایک آدمی اونٹ سے گر پڑا, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور مر گیا. حج کرنے کے لیے آیا ہوا تھا, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا لبیک پکارتا ہو. ایک آدمی اونٹ سے گر پڑا, اس کی گردن ٹوٹ کے مر گیا, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا لبیک اللہم لبیک ہی کہہ رہا ہوگا. جس حالت میں مرو گے اس حالت میں ہی زندہ کیے جاؤ. جو سجدے میں مرا سجدے میں اٹھایا جائے, جو جس نیت سے کہیں جا رہا ہے. میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, اور میں ایک ہمارے خلیفہ صاحب تھے, تو وہ گئے دوسرے شہر میں تبلیغ کرنے کے. وہاں پر گئے, چارپائی پر بیٹھے تو موت آ گئی. کتنی اچھی بات ہے, تبلیغ کرتے ہوئے موت آئی. تبلیغ کرتے, مجھے یاد ہے کہ یہاں پر ایک بندہ آیا, اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا. یہاں پر تھا لڑکا, یہاں پر رہتا تھا کہیں, تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا مسجد میں. میں اس کی شکل غور سے دیکھ رہا تھا تو ایسے کر گرا. میں کچھ ہوا ہے تجھے؟ کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں. میں کہ نہیں مجھے لگتا ہے تجھے کچھ ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. خیر بعد میں پتہ لگا اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا. وہ چلا گیا. اس نے بات بڑی اچھی کہی, کہتا جی کچھ بھی ہوا مسجد ہی ہوا سی نا, ایس تو بڑا کام کی کہ مسجد ہارٹ اٹیک ہو گیا. بجھ کے اس کی کیا کہتے ہیں نا, الفاظ نہیں بولتے کہ اس نے جس جذبے سے کہا نا, پھر کہڑی گل ہے جی مسجد جمعہ پڑھ دے تسی سامنے ہارٹ اٹیک ہوندا پیا مر جائیے تو اس تو وڈی ساڈی کی قسمت تھی. سوچ ایسے ہی ہونی چاہیے. فرض کریں میں یہاں پر آتا ہوں, یہاں پر میری موت آ جائے, میری بڑی خوشی ہوگی, میری بڑی خوشی ہوگی کہ موت آ گئی. تبلیغ کرتے ہوئے یا بندوں کو سمجھاتے ہوئے, اللہ کی بات بتاتے ہوئے موت آ گئی. اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہوگی کہ موت کس وقت میں آئی؟ تبلیغ کرتے ہوئے. یہ خوش قسمتی کی بات ہو. میں ڈرپوک تو ہوں نہیں, میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا نا, جمعے کا دن ہے, قبولیت کا دن ہے, میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے ابھی موت دے. تم لوگ آمین کہو. آنی نہیں جلدی, تو ڈرن والے ایسی نہیں ہے کہ آنی کدوں ہے جدوں نے چاہنا. تو ہی ڈرپوک ہوگا نہیں باہر کسی وقت دعا قبول ہو جائے گی, کو پتہ نہیں لگتا. وہ یار تین پتہ نہیں یار, آپ جو مرضی کر لیں ہونا اسی وقت ہے جب رب نے چاہنا. اینیاں دعا مانگتے ہو قبول ہوندیاں جے, ایتھے آ کے ڈر جاندے ہو.
توکل اس بات کا نام ہے کہ تجھے یقین ہو عمل اس وقت ہونا ہے جب اللہ نے چاہنا. جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا, اور جب اللہ چاہے گا تب کچھ ہوگا. تجھے موت کا ڈر نہ ہو کہ کب آنی ہے, دعا یہ ہونی چاہیے جب بھی آئے میری حالت اچھی ہو, کیفیت اچھی ہونی چاہیے, مزیدار قسم کہ موت آ تو رہی ہے لیکن کیفیت بہت اچھی ہے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے جانے لگے تو مسکرا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. بیوی کہہ رہے کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں محبوب سے ملاقات کا دن آ گیا, محبوب سے ملاقات کا دن آ گیا. اور میں پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں آگے بھی بیان کیا تھا کہ حضور کو اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے. آپ یہاں پر ہیں, حضور مدینہ پاک میں, ویسے کرنی یمن میں ہے, ویسے کرنی یمن میں ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے تیری خوشبو آتی ہے, ویس کی خوشبو آتی ہے. آپ کہیں پر بھی ہیں عاشق کی خوشبو پہنچ جاتی. اس لیے عاشق بننا چاہیے, خوشبو پہنچ جائے گی. ادھر رہے یا ادھر رہے, اگر فاصلہ کوئی محسوس نہیں ہوتا, حالت وہی رہتی ہے جیسے آپ مدینہ پاک میں, تو کمال ہے. ادھر رہے یا ادھر رہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. کہا کرتے تھے اگر پیر کے پاس بیٹھ کر وسوسے زیادہ آئیں تو پیر سے دور رہ کر یقین کی کیفیت بنے, تو پیر کے پاس کم بیٹھ, وسوسے زیادہ آ رہے ہیں دور رہ. اور اگر دور رہ کر وسوسے زیادہ آتے ہیں تو پیر کے پاس بیٹھا کر. فائدہ کس کا ہے؟ مرید کا, جو وسوسوں میں پھنسا ہوا ہے. جو وسوسوں میں پھنسا نہیں ہوا وہ جیسے مرضی بیٹھے. میری اپنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ خیال کریں ایسے لگتا ہے پاس ہی ہے مدینہ, جب چاہے چلے جائیں گے, وہ کون سا دور ہے. عقیدہ ہے نا, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. تو عقیدہ تو یہی ہے, ہم یہاں پر ہیں وہ وہاں پر ہیں, وہ ہمارے ایمان میں شامل ہے, ہمارے اندر موجود ہے, غائب کہاں ہی نہیں. جیسے میں کئی دفعہ سمجھاتا ہوں نا, اللہ پر ایمان ہے, رسول پر ایمان ہے, نکلا تو نہیں نا, اندر ہی ہے. اللہ بھی اندر, رسول بھی اندر, ایمان باہر نہیں نکلنے دینا. اللہ کو بھی نہیں نکلنے دینا اور رسول اللہ کو بھی باہر نکلنے نہیں دینا. اور دستک دیتے رہنا نبی کے دل پر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے آپ کے گھر آ جائیں, آپ کے دل میں آ جائیں. دستک دیتے رہنا, یا رسول اللہ اجازت دے ہم آپ کے دل میں آ جائیں. دروازہ کھل گیا تو کام بن جانا. دستک دیتے رہنا. اللہ اللہ اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کریم کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ کریم کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جب ہم نے حج کر لیا نا, وہ بعد ہوتے اینی مہمان نوازی رب نے کی, پتہ نہیں کتوں کتوں کھانے کھاتے, کتوں کتوں بیان تو باہر سے ہوٹل نہ سانو یاد ہو گیا کتوں کتوں اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں. 11 دوستوں نے لب لب کے کھوائے سانو یار. میں انہوں نے دیکھا, میں کہ رب تیرے مہمان ہر پاسوں ملتا پہ, میں تو مفت برا سا. میں کہ رب سونے تیرے مہمان آ گیا کتوں کتوں ملتا. جب اس کے مہمان بن جائے اتوں بھی ملتا رہتا ہے, یعنی کہ نہیں یہاں پر بھی ملتا رہتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. یار مجھے 30 بندے چاہیے جو ایک ایک دن میرے گھر میں کھانا پہنچائے, مل سکتے ہیں؟ 30 بندے لبنا اوکھا نے. سال کنیا دی واری آئے گی, کنی دفعہ واری آئے گی؟ 12. 60 کر لیے, 60 کر لیے تو کنیا دی واری آئے گی؟ 6 دفعہ. کیا اینا بھی نہیں ہو سکتا؟ ہونے پر بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ میرے بیٹے جی نہیں بیٹے آسان ہے. یہ میرے ڈی پلان میں ہے, ابھی نہیں, ابھی میں اے پر ہی ہوں. یہ میرا ڈی پلان ہے. ڈی پلان ہوتا ہے جس وقت انسان پھنس جاتا ہے نا کسی مان لے کے تبلیغ کرنا چاہتا ہے, وہ ڈی پلان بھی بنا کے رکھا ہوا تھا میں نے. ابھی تو میں اے پر ہی کھڑا ہوں, یہ ڈی پر آنا ہی نہیں ابھی. یہ ویسے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے. فرض کریں آپ کے خاندان میں کسی کی 4 بیٹیاں ہیں, جن کے پاس بیٹے ہیں وہ ایک ایک بیٹی کا خرچہ اٹھا لیں. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کام کریں نا, کیوں نہیں کرتے؟
ایک ایک بیٹی کا خرچہ اٹھا لے، اس کا بوجھ ہی ختم ہو جائے گا. کام کرنے پر آئے تو کام کیا جا سکتا ہے. ہمارے سمجھ نہیں آتی کرنا کیسے. یار اس بیٹی کا خرچہ مجھے دے دے بس، جڑا بھی ہے کپڑے دا ہوئے گا، جڑا بھی ہے سکول دا ہوئے گا، جڑا بھی ہے جو بھی ہوئے گا میں کروں گا، بس رہے گی تمہارے گھر میں، میری نہیں ہے، تمہاری بیٹی. یار ایک خرچہ مجھے دے دے. یہ ہم نے کس کو؟ اس کو عزت دی ہے. عزت اس کو نہیں دی، یہ رسول اللہ کو عزت دی ہے. پلان بنانے ہو تو بڑے ہیں یار بچانے کے لیے، ہم بناتے کوئی نہیں ہے، ہمیں سمجھ آتی کوئی نہیں ہے. پلان بنانے ہو تو بہت اچھا پلان نہیں دیا میں. بیٹیوں والے کہیں گے کیا بات ہے، میری تو اللہ نے مدد کی تھی. تسی کہو کہ میں اللہ واسطے کام کیتا ہے، کام ہوتا چلا جائے. تو اس لیے حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کریم کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور بیت اللہ شریف کے گرد طواف نماز کی مثل ہے، سوائے اس کے کہ تم اس میں گفتگو کرتے ہو، اور جو اس میں کلام کرے وہ نیکی کی بات ہے. آنے کا بعد طواف کرتے ہو نا، وضو کے بغیر اگر طواف کریں تو کیا ہوگا؟ تو نہیں ہوگا. اگر کرے گا تو دم دینا پڑے گا. وضو کے بغیر کریں گے تو اچھا غسل کی حاجت ہو تو، ہاں بلال، اگر غسل کی حاجت ہو تو پھر قربانی وڈی گائیں. غسل کی حاجت میں کرے گا تو گائیں، بے وضو کرے گا تو دم دینا پڑے گا. وہ ہوتے نا جب وہ عورتیں مینسز کے ایام میں ان کو واپس جانا ہو تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اسی حالت میں کر لو اور قربانی کر دو، کیونکہ تم نے واپس جانا ہے، بڑا اونٹ جانور ذبح کر. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان پر اس لیے وہ کہتے ہیں یہ دم لگے گا کہ انہوں نے غسل کی حاجت میں کر لیا ہے، ہو گیا مگر دم دینا پڑے گا. موٹی موٹی گل سمجھ آ رہی نا؟ ہاں بلال، اگر تیسرے چکر میں تیرا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے گا؟ کیا کریں گے؟ ہاں، جس جگہ وضو ٹوٹے، کوئی سی بھی چکر میں ٹوٹے، وضو کر کے اسی جگہ سے دوبارہ شروع کر، چکر پورے کر. دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. جس مرضی چکر میں ہے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں جڑے ساتھ میں، جس مرضی چکر میں ہے، جہاں سے ٹوٹے اسی میں وضو کر کے آئے دوبارہ. ٹھیک ہے. اور کہا جب کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اسے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہو یار میری بخشش کی دعا کر. وہ جب کوئی آتا تھا نا، وہ دعا تھا کبھی نہ کبھی میں گلے ملتا کہ اللہ تیری بخشش کرے. میں کون نے پتہ نہیں کہنا کہ نہیں کہنا، شرم و شرمی میں آپ ہی کہہ دینا. ٹرک سمجھے ہو نا؟ ٹرک سمجھ گئے ہو کہ جدو کوئی آئے وہ کبھی نہ کبھی تانوں حدیث دا پتہ ہے، تانوں حدیث دا پتہ، انہوں گلے لاؤ، اوے یار اللہ تیری بخشش کرے، اللہ تیری رزق دے، اللہ تیری رحمتہ برکتہ دے، کہیں جاؤ. اور جنہوں فائدہ دینا ہو نا تسی، جنہوں فائدہ دینا ہو تسی، پاوے وہ تانوں ملے یا نہ ملے، تو وہ واسطے ایویں دعا کر دے رہا کرو، یا اللہ اسے رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں دے، ایویں دعا کر دے رہا. آج کل فجر کی نماز پڑھوں نا دوستوں کے ساتھ تو نماز ایسے لگتا ہے یار یا اللہ میرے دوستوں کا بھلا فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کو صحت دے، ان کو تندرستی دے، ایمان کی حالت کبھی ختم نہ ہو، یا اللہ ان کے رزق میں کبھی کمی نہ ہو. میں دوستوں کے مانگتا ہی چلا جاتا. میں کہ دن دے شروع چ منگو، سارا دن چنگا گزرے گا. دعاؤں دی چھاواں چ رہاں کام لینے چاہیے کہ اپنے آپ سے بڑے بڑے اپنے آپ سمجھدار بنتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے. حج کرنا تو ایک بہانا ہے، اصل گل تو رب کی گل مننا. جہاں رب کی گل مننے واسطے تیار ہو یہ کامیاب ہو گیا. اس لیے جب آپ تیار ہو گئے یا اللہ مجھے استعمال کر، یا اللہ میں لینے چ لگا میری واری ہے، استعمال ہونا چاہیے نا، استعمال ہونا چاہیے. تو یا اللہ مجھے کسی کام کے لیے استعمال کر. میں تبلیغ کرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں کہ یا اللہ میں کام کراں گا، تیری مہربانی ہے، میرا کام کسی اور نہ دیں، بڑے نے تیرے کو لینے واسطے، تو جدو کچھ چاہے کام لے لوں میں، پر میرا کام میرے کو رہن دیں. مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے اللہ اندی کرنا تیرے پسند نہیں ہے ادھر دے دیں، کسی اور دے دینے. ہاں نہیں یا اللہ مینوں دے، میں ہی کرنا چاہتا، میں کسی اور نہیں دینا چاہتا. جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہو نا اس میں نہ تو ناغا ہوتا ہے
نہ کوئی پریشانی ہوتی. پریشانی یہ ہوتی ہے اللہ کسی اور نہ دے دے, جب ایسے تن چاند ہی نہیں. اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے, اور جب اللہ کی بات ہو جائے تو مزہ بڑا آتا ہے. آپ دوست آ جاتے ہیں, باتیں ہو جاتی ہیں, ایمان میں تازہ میرا ہو جاتا ہے, ایمان آپ کو مل جاتا ہے, کوئی نہ کچھ روشنی مل جاتی ہے. ناک کوئی نہیں کٹے گی انشاءاللہ تعالی. جتنا کچھ سمجھا رہا ہوں نا, آپ نے صرف دوڑ لگانی ہے, سمجھنا ہے, پلان کرنا ہے, پلاننگ کرنی, خود کو بدلنے کی بھی پلاننگ کرنی ہے. گھر کے حالات نہیں بدلنے ہی نہیں. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا, گناہ چھوڑنے بھی نہیں ہے, گناہ چھوڑنے بھی نہیں ہے اور نہ چھوٹتے ہیں. اصل کیا ہے, نیکیوں کی رفتار بڑھاؤ, گناہ خود چھوٹتے ہیں, کم ہو جائیں. تو فارمولہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ گناہ چھوڑنے نہیں ہے, نہ چھوٹتے ہیں, لیکن کرنا کیا ہے, نیکیوں کی رفتار بڑھاؤ, گناہ کم پڑ جائیں گے. اس لیے پلاننگ کرتے نظر آئیں. پلان کرنا ہے, اچھا کرنے کا, خود ہی کام ہوتا چلا جائے گا.